امریکی صدر نے ایران کی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دے دیا. واضح کیا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب پسند نہیں آیا. یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. تہران کو عسکری طور پر شکست دے چکے. تہران نے امریکی مطالبات کو حد سے تجاوز اور غیر منطقی قرار دیا. واضح کیا کہ امریکی پلان ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے. ہمارا مسودہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. ٹرمپ جواب سے مطمئن نہیں تو یہی بہتر ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. برطانوی کروڈ آئل 3.28% بڑھ کر $104.6 پر پہنچ گیا. امریکی خام تیل کی $98.93 فی بیرل ہو گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. 26 نکاتی ایجنڈا جاری. ملک بھر میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس. مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس. تحریک اور نقطۂ اعتراض پر بات ہوگی. اور لاہور کے علاقے سندرداس روڈ پر ٹریفک حادثے میں 3 افراد جان سے گئے. CCD کے مبینہ مقابلے میں بھی 3 منشیات فروش مارے گئے. دشمن سن لے آئندہ مہم جوئی کی تو پھر جنگ محدود نہیں. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی خصوصی تقریب. پاکستان ہمیشہ زندہ باد کی صدائیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے قدم سے قدم ملاتے جوانوں کی ہیبت. سرحد پار لرزہ تاری. رینجرز کی شاندار پریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی آمد. مریم نواز نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا. یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے. آج ہم اس دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. یہ وہ ریڈ لائن ہے جو صرف یہاں تک محدود نہیں، ہم سب پاکستانیوں کے دلوں پہ یہ ریڈ لائن کھچی ہوئی ہے. اور جس نے بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا خواب دیکھا، پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. ریڈ لائن عبور کرنے والوں کا غرور خاک میں مل گیا. مار کے حق میں افواج پاکستان کی قربانیاں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں. پاکستان کے 25 کروڑ عوام بنیاد مرصوص ہیں. مریم نواز کا واہگہ بارڈر پر خطاب. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لازوال قربانیوں پر شہداء کو سلام. وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا. سگنل فری کوریڈور منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل. کچہری چوک میں یادگار بھی تعمیر کی گئی. رواد سے موٹر وے تک 25 کلومیٹر طویل کوریڈور کے 2 فیز مکمل. تیسرا جلد مکمل کر لیا جائے گا. حکام کی بریفنگ. مارکہ حق میں پاک افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا PN ڈاک یارڈ میں تقریب سے خطاب. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. پاکستانی عوام دفاع وطن کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. عظیم الشان فتح کا شاندار جشن. شہر شہر ریلیاں، تقریبات اور سیمینارز. پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار. فیصل آباد میں خواتین کا مارچ. ملتان کے شہریوں کو بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین. بہاولپور، خانوال، DG خان میں ریلیاں. سکھر کی سینٹرل جیل میں بھی جیت کا جشن. حیدرآباد، سجاول، کنکوٹ سمیت دیگر شہروں میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے. چاغی میں طویل قومی پرچم کے ساتھ شہریوں کا مارچ. آزاد کشمیر کی فضا بھی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. بھارتی دارالحکومت نئی دلی کے پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ایرانی سپریم لیڈر سے فوج کے کمانڈر کی ملاقات. مشتبہ خامنئی کا میجر جنرل علی عبداللہی کو جنگی آپریشن جاری رکھنے کا حکم. دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت. ایرانی اور ترک وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال. بھارت کی بنگلہ دیشی سرحد پر جارحیت. بلا اشتعال فائرنگ سے 2 شہری جاں بحق. میڈیا رپورٹس کے مطابق BSF کی جانب سے شہریوں پر پیلٹ گنز فائر کیے گئے. لبنان میں صہیونی جارحیت جاری. 20 مقامات پر حملے، 3 افراد شہید. اسرائیلی فوج نے مزید 3 قصبے خالی کرنے کی وارننگ دے دی. شہریوں کو فوری طور پر گھر بار چھوڑنے کی ہدایت. دشمن سن لے آئندہ مہم جوئی کی تو پھر جنگ محدود نہیں ہوگی. پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے. اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے.
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مار کے حق میں شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ازلی دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ GHQ میں تقریب سے خطاب میں سپاہی سالار نے کہا، دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی، ہمارے جوانوں نے ایسا جواب دیا کہ دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ شاہینوں نے دشمن کے جدید جنگی جہاز ملبہ بنائے، 26 اہداف کو ملیا میٹ کر دیا۔ حق و باطل کی جنگ میں سچ کی فتح ہوئی۔ بھارت خطے میں بالادستی کا خواب دیکھ رہا تھا، دشمن بھول گیا تھا یہ خواب اس کی قد اور صلاحیت سے بڑا ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، مسلح افواج منظم اور ہر لمحہ تیار ہیں۔ مارکہ حق میں شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ تھا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا، افواج پاکستان نے پرخچے اڑا کر منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم کا فقید المثال کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر اور نیول چیفز کو سلام۔ پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، بھارت نے پہلگام ڈرامے کو جواز بنا کر الزامات لگائے، مساجد اور بچوں کو نشانہ بنا کر بلا اشتعال جنگ مسلط کی۔ جب ہمارے شاہین جھپٹے تو اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ دشمن پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ صرف 4 گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی درخواست کر دی۔ وزیر اعظم کا بھرپور حمایت پر چین، ترکی اور سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ مارکہ حق میں جارحیت پر افواج پاکستان کا جواب دشمن کے لیے حیران کن تھا۔ شاندار فتح سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان مونومنٹ پر تقریب سے خطاب، 10 مئی ملکی تاریخ کا روشن باب قرار، کہا آبی جارحیت پر بھی دشمن کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ مارکہ حق میں سچ کی فتح، پاکستان مونومنٹ پر پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت، چاک چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ، ارض پاک پر جانیں نچھاور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش، بچوں کے ملی نغمے پر شرکاء کی آنکھیں نم، خصوصی تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ مارکہ حق میں عظیم الشان فتح کا 1 سال مکمل۔ GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی یادگار شہداء پر حاضری۔ پاک فضائیہ کی بیسز میں بھی پروقار تقریبات، اصغر خان اکیڈمی رسال پور، ملٹری اکیڈمی کاکول، ایئرمین اکیڈمی کورنگی کراچی اور PF بیس مصحف سرگودا اور ملتان گیریزن میں بھی شہداء کو خراج عقیدت۔ کوئٹہ میں گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈرز کی یادگار شہداء پر حاضری۔ پشاور میں گورنر KP اور کور کمانڈر نے پھول چڑھائے۔ کراچی کی رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ لاہور میں کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ گلگت میں بھی یادگار شہداء پر شاندار تقریب کا اہتمام۔